السلام علیکم بچوں. ہم نے پچھلی کلاس میں نظم پڑھی تھی حمد، اور اس کا سارا کام بھی میں نے آپ لوگوں نے شیئر کیا تھا. آج ہم پڑھیں گے نظم نعت. میں نظم کی بلند خوانی کروں گی اور ساتھ ساتھ اس کی وضاحت بھی کروں گی. پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسکراتا چہرہ تر و تازہ ہر دم، بہادری کا پیکر عالی ہمت، ملنسار اتنے ہر ایک کے ہمدم، بہت تھی انہیں اپنے رب سے محبت، پھیلایا اس کا پیغام الفت. سب سے پہلے بیٹا، جس نظم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اسے نعت کہتے ہیں. اس نظم میں شاعر جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت ملنسار سے، سب سے بہت خوش اخلاق تھے، سب سے بہت عزت سے پیش آتے تھے، سب سے بہت محبت کرتے تھے، اور اپنے رب سے، اللہ تعالیٰ سے آپ کو بہت محبت تھی، اور اللہ نے انہیں اپنے پیغام پھیلانے کے لیے، دین اسلام پھیلانے کے لیے اس دنیا میں بھیجا تھا، اور انہوں نے یہ کام بہت بخوبی نبھایا، بہت اچھی طریقے سے نبھایا. ہمیشہ اٹھائی انہوں نے مشقت، ہاری نہ لیکن کسی پل بھی ہمت، نفرت کے بدلے سکھائی محبت، کرتے رہے وہ سبھی پر شفقت. ہمارے لیے تھی یہ سب ان کی محنت، پیاری تھی ان کو بہت اپنی امت. کیا کہہ رہے ہیں اس میں شاعر کہ آپ نے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے آپ کو بہت ہی مشقت، بہت ہی تکلیفیں اٹھانی پڑی. مشقت کا مطلب ہوتا ہے بیٹا محنت، تکلیف. آپ کو بہت ہی مشقت یعنی بہت ہی تکلیفیں اٹھانی پڑی. لوگ آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے. اس زمانے میں وہ لوگ جو دین اسلام پر ایمان نہیں لائے تھے وہ آپ پر بہت سختیاں کرتے تھے، آپ پر کوڑا برساتے تھے، آپ کو پتھر مارتے تھے، اور پتھر جب مارتے تھے تو آپ اس کی وجہ سے لہو لہان ہو جاتے تھے. لیکن آپ نے کبھی اپنی امت کے لیے برا نہیں کیا، بد دعا نہیں کی. امت کہتے ہیں بیٹا دین اسلام پر چلنے والے لوگ، جو اس وقت لوگ تھے جو ان کو امت کہتے ہیں. تو آپ نے اپنی امت کے لیے کبھی کوئی بد دعا نہیں کی، اور ہمیشہ سب کو یہی درس دیا، سب کو یہی تعلیم دی کہ اگر کوئی تم سے نفرت کرے، برا سلوک کرے تو اس کے ساتھ محبت سے پیش آؤ. اور ایسا ہی ہوتا تھا کہ جب جو حضور کے ساتھ برا سلوک کرتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے، تو ایک دن ایسا آتا تھا کہ وہ شرمندہ ہو جاتا تھا کہ میں تو حضور کے ساتھ اتنا برا کرتا ہوں، میں تو یہ کس قسم کے انسان ہے کہ میں ان کے ساتھ اتنا برا کرتا ہوں، یہ پھر بھی سب کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، سب کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں. اور ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کو دیکھتے ہوئے لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے. کرتے تھے ہم سے وہ بہت کرتے تھے ہم سے بہت وہ محبت، اٹھائی ہماری ہی خاطر مشقت، کیا اپنے رب کا پیغام عام، پھیلایا جگ میں دین اسلام، رکھنا باقی اس کا اب نام، ہمارا ہے کام اب ہمارا ہے کام. کیا کہہ رہے ہیں شاعر کہ ہماری ہی لیے انہوں نے اتنی مشقت، اتنی تکلیفیں اٹھائیں. کیوں؟ کہ دین اسلام کو پھیلانا تھا، اور ہمیں دین اسلام کو پھیلا کر مسلمانوں کے لیے انہوں نے اتنی مشقت کی، اتنی محنت کی دین اسلام کو پھیلانے کے لیے. تو اب ہمارا کیا کام ہے کہ ہم دین اسلام کو آگے بڑھائیں، اس کو پھیلائیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لائیں. جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اسے نہ کریں، اور جو کام اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہا ہے وہی کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہو. ٹھیک ہے بیٹا، یہ تھی ہماری نعت. اب ہم نعت کا کام شروع کریں گے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہے ہم نعت کا سرورق بنائیں گے، ٹائٹل پیج. سب سے پہلے نئے الفاظ ہوں گے 1 سے 10 تک، پھر الفاظ معنی ہوں گے 1 سے 7 تک، پھر سوال جواب ہیں 1 سے لے کر 4 تک. یہ سارا کام ہم اردو کی کاپی میں کریں گے. اردو کی جب ہمیں 2 کاپیاں بنانی ہیں بیٹا، ایک کاپی قواعد کی ہوگی، گرامر کی یعنی، اور ایک کاپی ادب کی ہوگی یعنی ٹیکسٹ کی کاپی. تو یہ سارا کام ابھی ہم میں جو آپ سے شیئر کر رہی ہوں، سارا کام ہم ٹیکسٹ کی کاپی میں کریں گے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم کریں گے ٹائٹل پیج کے بعد یعنی سرورق کے بعد نئے الفاظ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں 1 سے لے کے 10 تک ہیں. تر و تازہ، بہادری، ملنسار، پیغام الفت، مشقت، ہمدم، عالی ہمت، شفقت، محنت، امت. یہ 10 نئے الفاظ ہیں. ٹائٹل پیج کے بعد ہم یہ نئے الفاظ کریں گے، اور اس کے بعد ہم کریں گے الفاظ معنی. ٹھیک ہے، جو آپ کی
بک میں موجود ہیں، الفاظ معنی آپ کے بک میں موجود ہے، صفحہ نمبر 5 پہ، پیج نمبر 5 پہ الفاظ معنی موجود ہیں۔ نعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں لکھی جانے والی نظم، عالی ہمت، جس کی ہمت بلند ہو، جو کبھی ہمت نہ ہارے، مشقت، تکلیف یا پھر محنت، پل یعنی لمحہ، امت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، پیغام عام کرنا، پیغام پھیلانا، جگ کا مطلب ہوتا ہے بیٹا دنیا۔ یہ الفاظ معنی کریں گے ہم، اور الفاظ معنی کے بعد ہم کریں گے سوال جواب۔ سوال نمبر 1 ہے، لفظ نعت کے کیا معنی ہیں؟ جواب ہے، نعت اسے کہتے ہیں جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ پھر دوسرا سوال ہے، اس نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جن صفات کا ذکر ہے ان میں سے 3 لکھیے۔ تو کون سی 3 صفات ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ، اس نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صفات ہیں۔ حضور بہادری کا پیکر اور عالی ہمت تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفرت کے بدلے محبت سکھائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ اس کے بعد سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کا پیغام عام کیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام عام کیا۔ اور سب سے لاسٹ سوال ہے، ہمارا اب کیا کام ہے؟ اس کا جواب ہے، اب یہ ہمارا کام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو آگے بڑھائیں اور دین اسلام کو پھیلائیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہو گئے 4 سوال آپ کے۔ سب سے پہلے ہم نے ٹائٹل پیج بنایا، اس کے بعد ہم نے نئے الفاظ کیے، اس کے بعد الفاظ معنی کیے جو الفاظ معنی آپ کے بک میں موجود ہے صفحہ نمبر 5 پہ، اس کے بعد ہم نے سوال جواب کیے 1 سے لے کے 4 تک، اور اس کے بعد سوال پیج نمبر 5 پہ ہی آپ کے درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ یہ آپ کے سوال نمبر 5 پہ ہی موجود ہیں۔ یہ بھی آپ کو کرنے ہیں، لیکن یہ آپ کو بک میں ہی کرنے ہیں، یہ آپ کتاب میں ہی کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کی اسکرین میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا ہے۔ حضرت محمد کی تعریف میں لکھی گئی نظم ڈیش کہلاتی ہے۔ 4 آپشن دیے ہیں، اس میں سے جو صحیح آپشن ہوگا وہ ہمیں ڈیش میں لکھنا ہوگا، اور جو اس کے آگے دائرہ اس میں ہمیں رنگ بھرنا ہوگا۔ تو کون سی ہے؟ نعت۔ ٹھیک ہے، نعت ہے۔ نعت ہمیں اوپر ڈیش میں نعت لکھنا ہے، اور نعت میں ہمیں رنگ بھرنا ہے۔ اس کے بعد لفظ جگ کے معنی ڈیش ہیں۔ لفظ جگ کے معنی کیا ہے؟ دنیا۔ تو دنیا ہم ڈیش میں دنیا لکھیں گے اور اس میں رنگ بھریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفرت کے بدلے ڈیش سکھائی۔ نفرت کے بدلے آپ نے کیا سکھائی؟ محبت۔ تو ہم ڈیش میں محبت لکھیں گے اور رنگ بھریں گے۔ اس کے بعد عام کا ہم آواز لفظ ڈیش ہے۔ کون سا لفظ ہے؟ سب سے لاسٹ والا کام۔ عام سے ملتا جلتا لفظ کون سا ہے؟ ہم آواز کہتے ہیں ملتے جلتے لفظ کو، ایک جیسی آواز نکلے، جیسے جسے کہنے میں ایک جیسے لگیں۔ کام سے ملتا جلتا لفظ کون سا ہے؟ عام سے ملتا جلتا لفظ کام ہے، تو لاسٹ والا کام ہے، ہم کام لکھیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس کے بعد صفحہ نمبر 6 پیج نمبر 6 پہ دیکھیں، خوش خطی دی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تے جمع چھوٹی یہ جمع رے، کیا ہو گیا؟ تیر۔ ٹھیک ہے، چھوٹی یہ جب استعمال ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہاں ہم زیر لگائیں گے، تیر ہو گیا۔ تو تیر آگے دیکھیں، انہوں نے تیر لکھا ہوا ہے، اس میں کراس لگایا ہوا ہے، آپ کی بک میں موجود ہے، یہ صفحہ نمبر 6 پر کراس لگایا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے تیر لکھنے کا صحیح طریقہ یہ نہیں ہے۔ صحیح طریقہ کون سا ہے؟ تے جمع چھوٹی یہ جمع رے کے برابر میں جو تیر لکھا ہوا ہے، یعنی جب ہم تے کے بیچ، جب ہم یہ چھوٹی یہ ہو یا بڑی یہ ہو، جب ہم اس کو کسی بھی لفظ کو لکھنے سے اس کے بیچ میں لے کر آتے ہیں، بیچ کی جو شکل ہوتی ہے اس میں ہم شوشر نہیں بناتے۔ ٹھیک ہے، اس میں شوشر نہیں بنیں گے۔ تو تیر انہوں نے غلط طریقہ بھی لکھ کے بتایا ہوا ہے اور صحیح طریقہ بھی لکھ کے بتایا ہوا ہے۔ جو صحیح طریقہ ہے آپ کو اسی طریقے سے لکھنا ہے۔ چھوٹی یہ بڑی یہ درمیانی شکل میں جب آتی ہے تو اس کا درست طریقہ یہ ہے کہ اس کے بیچ میں شوشا نہیں آتے ہیں۔ تو یہ تینوں بلینک میں آپ کو تیر لکھنا ہے صحیح طریقے سے، درست طریقے سے۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے چے جمع چھوٹی یہ جمع خے، کیا بنے گا لفظ؟ چھوٹی یہ ہے تو ہم زیر آئے گا تو ہم کیا لکھیں گے؟ چیخ۔ کیا بنے گا؟ یہ چیخ ہو جائے گا۔ تو چیخ کا بھی صحیح لکھا ہوا ہے، انہوں نے شوشے والا بھی بتایا ہوا ہے جو کہ غلط ہے، اور بغیر شوشے کا بھی بتایا ہوا ہے جو کہ صحیح ہے۔ تو ہم بغیر شوشے والا تینوں لائنوں میں چیخ لکھیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس کے بعد
لاسٹ والا جو ہے وہ ہے بے جمع بڑی اے جمع چے. چھوٹی اے تھی تو ہم زیل لگاتے ہیں، لیکن جب بڑی ہوتا ہے تو کیا آواز آتی ہے؟ زبر کی آواز آتی ہے. تو کیا ہو جائے گا؟ یہ بیچ ہو جائے گا. کوئی چیز بیچنا اور خریدنا، فروخت کرنا. ٹھیک ہے، بیچ. اگر چھوٹی اے ہوتی ہیں تو یہ ہوتا بیچ. بیچ مطلب درمیان، بیچ کا مطلب ہوتا ہے درمیان، اور بیچ کا مطلب ہوتا ہے کچھ فروخت کرنا. تو یہاں بڑی آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں زبر استعمال ہو رہا ہے کیونکہ یہ بڑی آیا ہے. بے جمع بڑی ہے جمع چے، بیچ. بیچ دیکھیں انہوں نے بیچ غلط طریقے سے بھی لکھا ہوا ہے جس میں انہوں نے شوشہ ڈالا ہوا ہے، اور صحیح طریقے سے بھی لکھا ہوا ہے. تو ہمیں اس کا جو درست طریقہ ہے ہمیں اس طریقے سے لکھنا ہے بیچ. ان تینوں بلینکس میں آپ بیچ لکھیں گے. یہ کام بھی آپ بک میں ہی کریں گے، ڈیٹ ڈال کر ڈے مینشن کریں گے، اور اس کے بعد یہی کام آپ پینسل سے کریں گے اپنی بک میں. کون سے دو کام ہم پینسل سے کریں گے؟ ایک ہم صفحہ نمبر 5 کے جو درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے، اس کو مطلب کتاب میں ہی کریں گے. اور دوسرا سوال نمبر 6 جو ہم نے دیا ہوا ہے، سوال نمبر 6 کا جو یہ خوش خطی ہے، یہ بھی ہم کتاب میں ہی کریں گے. یہ دونوں کام کتاب میں ہوں گے. اور باقی جو میں نے آپ کو 3 کام بتائے ہیں، یعنی کہ نئے الفاظ، الفاظ معنی اور سوال جواب، یہ آپ اردو ادب کی کاپی میں کریں گے. میں نے دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں، 2 کاپیز بنائیں گے اب ہم. پہلے آپ لوگوں کی 1 کاپیز ہوا کرتی تھی، اسی میں آپ گرامر بھی کرتے تھے اور ٹیکسٹ بھی کرتے تھے. لیکن اب آپ کی 2 کاپیز، 2 نمبر کی 2 کاپیز ہیں آپ کے پاس. تو دونوں کاپیز آپ کی استعمال ہوں گی. ایک کاپی قواعد کے لیے استعمال ہوگی اور ایک کاپی ادب کے لیے استعمال ہوگی. ٹھیک ہے بیٹا؟ تو ادب کا یہ جو ہم سارا کام کریں گے اب ادب کی کاپی میں کریں گے، یعنی ٹیکسٹ کی کاپی میں کریں گے. اور جب گرامر کی کاپی کا کام کروانا ہوگا تو وہ میں آپ کو بتا دوں گی کہ یہ کام گرامر کی یعنی قواعد کی کاپی میں ہوگا. ٹھیک ہے بیٹا؟ اوکے بیٹا، اللہ حافظ.